أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. متاخرین کے قول کو اگر بنا رکھا جائے، قول المتأخرین حکم ظاہری ما عندنا احنا حکمیا ما ہمارے پاس دو حکم نہیں ہے، واقعی ہمارے پاس ایک ہی حکم، الظاہری ظاہر تعزیر. خداوند عالم کے پاس تمام چیزوں میں ایک حکم ہے. حکم اللہ عز وجل فی کل اگر شخص فقیہ حکم باقی تک پہنچ گیا تو وہ اس کے لیے منجز ہے. اگر وہ نہیں پہنچا تو کسی معذر پہ عمل کیا، جو یہ معذر ہے، اس نے عمل کیا خلاف العقل، معذور ہے، بارگاہ الہی میں عذر پیش کر سکتا ہے. جو بھی مسائل رہے جس کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا. ہاں، بعض سابق فقہا یہ کہا کرتے تھے ایک واقعی ہے جو اللہ نے دیا اور ایک وہ ہے ظاہری ہے. ایک تنجیز ہے کہ اعجاز. اگر انسان واقعیت تک پہنچ گیا تو واقعہ منجز ہے، اور اگر خلاف واقع رہا اس کی تحقیق تو یہ منجز ہے، یہ معذور ہے. بہرحال فليس الواقع منجزا عليه يكون معذور. حلال حلال ہے یوم قیامت تک، الحلال حلال الى يوم القيامة والحرام حرام الى يوم القيامة. اور حلال حلال ہے یوم قیامت تک. یہ معذور ہے جو حکم واقعی تک نہیں پہنچ پا رہا، یہ معذور ہے. جیسے جو انسان حکم واقعی کو بھول جائے وہ بھی معذور ہے، جو مستر ہے وہ معذور ہے، جسے مجبور کر دیا جائے وہ معذور. ایک چیز ہے تنجیز، ایک ہے اعذار. تنجیز و اعذار. اذا الحکم الواقعی محرز عند، اگر حکم واقعی تک پہنچ گیا تو یہ منجز ہے اس کے لیے، اور اگر نہیں پہنچا تو معذر ہے اس کے لیے. تو تنجیز ہے یا اعذار ہے؟ وہاں بھی یہی مسئلہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. جس کے لیے ثابت ہو گیا حرام ہے یا جاہل ہے اور قاصر ہوا، یا مستر تھا یا مکرہ تھا، تو یہ معذور ہے خلاف واقع عمل کرنے کی وجہ سے. عذر رہے گا اس کے پاس اللہ کے سامنے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اس حدیث کے ساتھ رکھیں اگر اس کو کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں کے لیے کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے. نام اس کا اسلام ہے ورنہ اسلام میں کچھ نہیں. کتنے احکامات ہیں اسلامی ہیں آج جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، کتنے % لوگ اس کو عمل کر رہے ہیں؟ اکثر نہیں ہے. ان میں سے ایک چیز ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عام اور خاص نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مر گیا اور اس نے ترک کیا کچھ، یعنی ورثہ چھوڑا تو اس کے اوپر ہے کون عمل کر رہا ہے. کوئی اگر اس دنیا سے مقروض گیا تو یہ
اس کی ذمہ داری امام المسلمین پر ہے. کون آج قبول کر رہا ہے اس بات کو؟ اگر کوئی فقیر ہو تو اس کے اگر مقروض ہے تو اس کا قرض جو ہے وہ بیت المال کی ذمہ داری ہے. کون اس پر؟ پیغمبر نے فرمایا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، احکام پر عمل نہیں ہوگا. امام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائیں گے عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تو احکام اسلامی کو عملی کریں تو لوگ کہیں گے یہ نئی چیز آ گئی، کیونکہ وہ اتنا دین پورا بھولا چکے ہوں گے کہ ان کو یہ نیا لگے گا. اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو واقعی مسلمان نہیں ہے، ظاہری اسلام ہے اس کے پاس. اسلام کا مطلب ہے خدا، پیغمبر، جناب زہرا اور 12 امام، ان سب کا مجموعہ. کسی ایک کو اگر نہیں جانتا تو گویا کسی کو نہیں جانتا. جب بہت سے لوگ ائمہ کو قبول نہ کریں تو مومن نہیں ہے. وہ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، تم صرف تسلیم ہوئے ہو. یعنی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہی نماز پیغمبر پڑھتے تھے یا کوئی اور نماز ہے؟ آج جو روزہ رکھ رہے اور مغرب سے پہلے روزہ کھولے لے رہے ہیں، یہ کیا پیغمبر کا روزہ ہے؟ حج کرنے جاتے ہیں لیکن پیغمبر کی طرح نماز یا مناسک کو ادا نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ حج ہے؟ حضرت جب آئیں گے تو پیغمبر کی طرح اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرح انجام دیں گے. تو یہ لوگوں کے لیے بہت تعجب خیز ہوگا، وہ کہیں گے نئی چیز ہے. وہ جو آپ دلیل شرعی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں وہ تو نماز پڑھ رہا ہے تکبیر کے ساتھ، نماز پڑھ رہا ہے آمین کے ساتھ، ان کی بات ہو رہی ہے. آپ جو دلیل شرعی کے ساتھ پیغمبر کے جانشین یا پیغمبر کی طرح سے عمل کا انجام دے رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں. وہ جو دوسرے غالباً لوگ جو ہیں، اکثریت لوگ جو ہیں، وہ پیغمبر کی طرح دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں. معرفت کا مطلب یہ کہ وہ آپ یہ جانیں کہ اللہ کی طرف سے امام ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے جیسے اللہ اور رسول کی اطاعت. یہ معرفت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا. یعنی یہ عمر جو میں نے تمام کر، یہ عمر کامیاب تھی میری عمر. یہ امیر المومنین کہہ رہے کہ پوری عمر میری کامیاب تھی. صرف شہادت کو نہیں کہہ رہے تھے، اپنی پوری عمر کو کہہ رہے تھے. یعنی اس وقت جو میں نے جو کام انجام دیے اب تک اس زندگی میں، یہ جو برائی میرے ساتھ کی گئی اور میں نے جو اللہ کے لیے کام کیے، یہ سب میرے لیے جیت ہے، میرے لیے فوز ہے. فلاح
یہ مترادف الفاظ جیسے انسان اور بشر، بشر انسان، انسان بشر، اس کو عربی مترادف کہتے ہیں. کامیابی، موفقیت فارسی میں کہتے ہیں. یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ کہ اگر صدر اور کافور نہ ہو تو لیکن سادے پانی سے غسل ممکن ہے تو 3 بار اس کو سادے پانی سے غسل دے. لیکن اگر اس کو پانی سے دھونا، پانی سے غسل دینا ہی ممکن نہ ہو، جیسے اس کا بدن ایسا ہو گیا کہ پانی نہیں لگایا جا سکتا، تو مشہور یہ کہ 3 تیمم کرائے جائیں گے. مطلب بعض حاشیہ عروہ پہ یہ اشارہ کرتے ہیں چونکہ ہمارے پاس دلیل میں نہیں کہ 3 تیمم کرے، تو 1 تیمم اور کرائے معافی ذمہ کی نیت سے، یعنی 4 تیمم کرائے. اور بعض نے اس کو احتیاط واجب کی برابر کہا ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک اس کا استحباب نہیں معلوم ہے. قدرت، طاقت شرط ہے ہر عمل کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ و ایامک. بفرمائیں. وہ جو پہلا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ سجدے میں سر رکھ چکا ہے اور ادھر اٹھاتا ہے اور پھر دوبارہ سجدے میں رکھ رہا ہے، یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ. ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے، میرا نظریہ بھی یہ ہے کہ اگر بغیر اختیار کے 2 بار سر پہ رکھ دیا زمین میں تو یہ ایک ہی سجدہ حساب ہوگا. لیکن ایک جماعت جس میں میرے مرحوم بھائی بھی شامل ہیں، یہ 2 سجدے ہیں. ہاں بعد میں نماز کے بعد اس کو سجدے سہو کرنا، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے، لہٰذا اپنے اپنے مرجع کی طرف انسان رجوع کرے گا. میری نظر میں یہ ایک سجدہ حساب ہوگا. اب اگر رہی بات جو انسان کھانس رہا ہے اور اس کے بلغم آ رہا ہے، تو اگر وہاں پہ اس کے پاس کوئی کاغذ ہے وہ آ رہا ہے، اس کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹائے گا، اور نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مسئلہ کہ امیر المومنین کہ وہ مارے جائیں گے یا نہیں، قتل ہو جائیں گے یا نہیں، امام جو دنیا میں آئے تھے، جب اس دنیا میں آئے تھے تبھی ان کو سب کچھ معلوم تھا. یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے سوال پوچھا یہ بھی جانتے تھے کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں گے. البتہ یہ علم امام کے اوپر ایک کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے، الالہام فی علم الامام. یہ 60-70 سال پہلے شاید چھپی ہے کتاب. کربلا کے ایک عالم دین نے اس کو لکھا ہے، شیخ محمد علی سنقوری. ایک بہت جامع کتاب ہے سلسلے کی، متواتر دلیلوں سے انہوں نے استفادہ کیا
ائمہ معصومین علیہ السلام اور جناب زہرا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، تمام چھوٹی بڑی چیزوں، حیوان، بشر، ان کے دریا، سب کے بارے میں جانتے، سب چیزوں کا علم ہے ان کے بارے، خدا نے ان کو یہ علم دیا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں جو استاثر اللہ بعلم کے ساتھ روایت ہوا ہے، یہ خدا کا مخصوص علم ہے، لیکن وہ بہت کم ہے، لہذا یقیناً امیر المومنین جانتے تھے کہ وہ شہید کیے جائیں گے، لیکن اہم اور مہم کی بات ہے دیکھیے ہمیں آپ کو حق نہیں ہے اس طرح کے موارد میں اپنے آپ کو کسی عمل کو انجام دے، لیکن معصوم چونکہ تقدیر الہی کو جانتا ہے، لہذا اہم مہم کے لحاظ سے وہ عمل کرے گا۔ مشہور بین فقہا یعنی 90% فقہا از 1000 سال قبل تا حالا نماز جمعہ واجب تخیری ہے، میرا نظر بھی یہی اکثر فقہا کا نظر بھی، یعنی اگر نماز جمعہ قائم ہو، سارے شرائط اس کے موجود ہوں تو اس کو اختیار ہے کہ نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے۔ یہاں پر مخیر ہے یہ انسان، اگر ظہر پڑھے گا جمعہ نہیں ہے، جمعہ پڑھے ظہر نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ عدالت ایک قسم کا ملکہ ہے، ایک طرح کا صفت ہے، ایک انسان شجاع ہے، ایک انسان شجاع نہیں ہے، ایک انسان کریم ہے، دوسرا کریم نہیں ہے، ایک کوئی عادل ہے، ایک عادل نہیں ہے، کسی عادل ہے ایک عادل نہیں، عدالت مشہور ہے کہ ملکہ است۔ اسی طرح عدالت ایک ملکہ ہے جیسے دیگر ملکہ ہیں، لہذا اب اگر کسی کو کسی قاضی سے کوئی شکایت ہے تو خود اس سے شکایت نہیں کر سکتا کسی اور کو، لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے سامنے نہیں کر سکتا تو ایک دوسرے قاضی کے سامنے کرے۔ ایک ملکہ ہے، ہاں ملکہ بہت قوی نہیں ہے، یہ لازم نہیں ملکه خیلی قوی باشه، مثل شجاعت که مراتب داره، 10 نفر شجاعن اما یکی از یکی دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر تقابل ہو سکتا ہے کہ انسان 10 لوگوں میں سب سے زیادہ عادل ہے، سب عادل ہے، یہ زیادہ عادل ہے، کوئی کریم ہے، یہ زیادہ کریم ہے۔ خداوند عالم نے امیر المومنین کو ایک معیار بنایا ہے جنت اور جہنم کے لیے، روایت میں ہے، ایک یا دو روایتیں نہیں ہیں، عامہ اور خاصہ نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المومنین سے کہا کہ آپ جنت و جہنم کے بیچ میں کھڑے ہوں گے اور ایک کو جنت میں ڈالیں گے، ایک کو جہنم میں۔ حق اللہ وہ چیز ہے جو اللہ نے حکم کیا ہے، حج ہے، خمس ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اطاعت شوہر ہے، شوہر کا زوجہ کا خیال رکھنا ہے،
نفقہ جو دینے جو جتنے بھی واجبات ہیں، ماں باپ، یہ جتنے بھی چیزیں اولاد کے سلسلے میں، اولاد کمالات کے خریدنے والے کا بیچنے والے کے حق پر، اور حق خریدنے والے کا بیچنے والے کا خریدنے والے پہ جو حق ہے، اگر ہاں اس کے مقابلے میں حق الناس ہے کہ جہاں کوئی کسی سے کچھ لے لے تو حق الناس ہے، کسی نے کسی کو چوری کی تو حق الناس ہے۔ نعم نعم ہر مزاحم دو چیزوں میں آپس میں ٹکراؤ جائے جو دونوں واجب ہو، چاہے دونوں حرام ہو یا دونوں واجب ہوں، یا ایک حرام ہو ایک واجب ہو، جہاں بھی تزاحم ہو جائے تو انسان کو اختیار ہے کہ کسی ایک کو مقدم کرے، مگر یہ کہ صاف ہو جائے، ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے کون سا ہمارے لیے انجام دینا ضروری ہے، اہم ہے شرعی طور پر۔ یہ مشہور قول ہے۔ اس سلسلے میں مرزا ناہری منفرد ہیں، وَإِلَّا إِذَا احتملا کا جملہ استعمال کیا، تب بھی مقدم کرنا اس کا ضروری ہے۔ ففي هذا المثال الذي ذكرته مخير، ماكو دليل على أن هذا حرمته أشد من ذاك فيكون مخيرا۔ احوت کی بنا پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اقوا ہم پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس على الأقوال لا، شنو الدليل؟ شنو الدليل على أن الاستقبال اشد حرمة من الاستدبار؟ مرزا نائینی کے علاوہ باقی تمام علماء جو ہے اس میں ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ جب تک اسے علم نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے، معذور ہے وہ، لیکن جب اسے علم ہو گیا تو اب معذور نہیں ہے۔ اما اذا علم بعد لا يجوز، شوية منحرف يقعد، شوية منحرف يقعد كافي۔ جب اسے علم ہو جائے پھر جائز نہیں ہے، بعد علمه بعد لا يجوز، یعنی جس چیز کا علم نہیں تھا، جب تک علم نہیں تھا اسے کوئی انجام دیا وہ معذور ہے، علم کے بعد نہیں۔ لا بس يجوز في نفس الفندق، اما شوية منحرف دیکھیں اس طرح سے جانا تخلیق کے لیے واش روم میں کہ معلوم ہو کہ ادھر قبلہ ہے یا اس کی پشت قبلہ نہیں کرے، جب تک معلوم نہیں تو کوئی بات نہیں، کہ جب معلوم ہو جائے اس سے احتیاط کرے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، جو کسی طرح کا بھی فائدہ ہو، چاہے کم چاہے زیادہ، ویسے کسی کے پاس 10 لاکھ تھے، اس نے خمس نکالا 2 لاکھ، 8 لاکھ اس کا مخمس بچا، اب اگلے سال 8 لاکھ کے اوپر جو آئے گا وہ خمس، اس پر خمس آئے گا۔ اگر وہ کسی شاور کے نیچے تو ایک بار کافی ہے۔ نعم وعلیکم السلام۔
من کنت مولا جب کہا تو کیا مطلب؟ وہی مقصود جو من کنت مولا کا قصد ہے وہی ابھی علی ابن ابی طالب کے لیے مقصود. قرآن میں گئے النبی اولا بانفسکم من انفسہم من انفسہم، یعنی ہم اور آپ اموال کے اوپر مالک ہیں، تو ہماری ملکیت ساتھ اس ملکیت پہ رسول کا بھی حق ہے اور ہم سے بہتر حق ہے. تو ہر وہ کام جو ہمارے پاس ہے یا ہر من کنت مولا بھی اسی عنوان سے، یعنی یہ ولی لوگوں پر ان کے نفس سے زیادہ اولویت رکھتا ہے. ان کی سند معتبر نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم امام نے کس طرح کہا ہے. کس نے نسبت دی ہے یہ اہم ہے. ایک ثقہ نے ایک دوسرے ثقہ سے پھر ایک تیسرے ثقہ سے تو نسبت نہیں دی ہے. روایات میں ہے 3 روایتیں ہیں سلسلے میں. علی بن جعفر کی روایت ہے صحیح ہے، غسل تحت بارش کہ جو غسل ہے اس کے بعد غسل کی بھی 3 قسمیں ہیں، ترتیب ارتماس ہے اور بارش میں ہے. وعلیکم السلام. یہ بعض کا جملہ ہے لیکن اکثریت اس کو قبول نہیں کیا ہے. آپ ایک کسی مریض کو 10 ڈاکٹروں کے پاس لے، 9 نے ایک بات کہی، ایک نے کچھ اور کہا، وہ تو اکثریت نے کہا آپ اس پہ عمل کریں گے. سلام علیکم. نعم. یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ فقہا کے درمیان اختلافی کہ آخری وقت مغرب اور عشاء کا کب ہے. بعض کو کا نقل میں کر رہا ہوں قول، میرا نظریہ یہ ہے اور بعض فقہا کا نظریہ بھی ہے، اگر اس نے نماز دیر کرنے میں عذر ہے اس کے تو صبح تک ادا ہے، حتیٰ صبح تک اس کا وقت. انسان بھول جائے یا ناسی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے دیر کرے تو نصف شب تک ہے. اگر 3 رکعت تو 1 رکعت عشاء کی پڑھے گا اور 3 رکعت مغرب کی پڑھے گا اس جماعت کے ساتھ، 1 رکعت کھڑے ہو کے مسافر کی پڑھ کے باقی پھر اپنی نماز پوری کرے گا. وہ جو آخری 4 رکعت کا نماز پڑھنے کا وقت ہے وہ مختص ہے. مختص بالعشاء كما في العروة موجود أيضا. أي بالي.
یہ جو آخری 4 رکعت پڑھنے کا وقت ہے یہ مخصوص ہے نماز عشاء سے. اگر 12 رکعت باقی ہیں تو پھر عشاء پڑے گا خالی. عروہ میں موجود ہے یہ مسئلہ, البتہ اختلافی بھی ہے یہ مسئلہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.